پتا نہ چلے، نبی کو پتا نہ چلے، میں تو اس کو نبی نہیں مانتا کہ جس سے نبی سے پیار کیا جائے اور اس کو پتا نہ ہو کہ یہ میرا امتی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ تو پتھروں کا پیار بھی جانتے ہیں کہ کون سا پتھر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اچھا، اگر تمہارا یہی عقیدہ ہو کہ وہ نہیں جانتے تو مجھے ایک بات بتانا جو بات ہر صاحب ایمان کو معلوم ہے۔ جب ہم طواف کعبہ شروع کرتے ہیں تو حجر اسود سے چلتے ہیں اور حجر اسود پر آ کر ختم کرتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ یا تو تم کیا کرو، حجر اسود کا بوسہ لو، بوسہ نہیں لے سکے تو ہاتھ لگا لو، ہاتھ نہیں لگا سکے تو دور سے کیا کرو، استلام کر لو، سلام کرو، اور پھر تم نے حجر اسود کو چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، بوسہ نہیں لگایا، لیکن حکم کیا ہے؟ ہاتھ اس کی طرف کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے۔ بھئی یہی حکم ہے نا شریعت کا۔ کسی صبح کسی اور مولوی سے بھی پوچھ رہے نا کہ رات وہ آیا تھا وہ غلط بیان تو نہیں کر گیا۔ اب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب حجر اسود آئے گا نا قیامت کے دن، جس نے بوسہ دیا وہ اس کو بھی جانتا ہوگا، جس نے ہاتھ لگایا وہ اس کو بھی جانتا ہوگا، اور جس نے دور سے سلام کیا وہ اس کو بھی جانتا ہوگا، وہ اس کو بھی جانتا ہوگا۔ اور ارے ایک پتھر جس کو ساری عزتیں میرے آقا کے صدقے میں ملی، وہ پتھر کو دور سے سلام کرے تو وہ میدان معاشر میں پہچان لے کہ مجھ کو کس نے سلام کیا، اور کملی والے سے ہم محبت کریں اور کملی والے کو پتہ نہ چلے کہ کتنی محبت کی جا رہی ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور محبت کا معیار بتاتا ہوں۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں میدان معاشر لگا ہو، فرشتے ایک آدمی کو گھسیٹ کر، یہ لفظ ہے بخاری کے، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ فرشتے زبردستی کر رہے ہوں گے اور وہ جا نہیں رہا ہوگا۔ اب میرے آقا آ جائیں گے، میرے آقا کریم فرشتوں سے پوچھیں گے اسے کیوں گھسیٹتے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہگار ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا، ہم اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ جا نہیں رہا، ہم اس لیے اس کو گھسیٹ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کیا فرمائیں گے؟ توجہ میری طرف رکھنا، بس زیادہ سے زیادہ 5 منٹ مزید لوں گا۔ میرے آقا کریم کیا فرمائیں گے؟ اب میرے آقا کریم فرمائیں گے تم نے اس کا نامہ اعمال چیک کیا؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے اس کا نامہ اعمال چیک کیا۔ میرے آقا فرمائیں گے تم نے کتابیں اچھی طرح کھول کر دیکھی؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ اچھی طرح کھول کر دیکھی، اس کے گناہ ہی گناہ ہیں۔ سرکار مجھ سے پوچھیں گے جس کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، بھائی تم نے اپنی نگاہوں کے سامنے کتابیں تلتی دیکھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا ہاں میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے کتابیں تلتی ہوئی دیکھی ہے، واقعہ ہی میرے گناہ زیادہ ہیں، مجھے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ میرے آقا فرمائیں گے اسے واپس لے جاؤ، اسے کیا کرو؟ بات بڑی قابل غور ہے، اگر سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ میرے آقا فرمائیں گے اسے واپس لے جاؤ، وہ واپس چلے گا، میزان پر آ جائے گا۔ میرے آقا فرمائیں گے میرے سامنے اس کی کتابیں رکھو، ترازو پر کتابیں رکھی جائیں گی، سرکار اپنے دست مبارک سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ زیادہ ہو جائیں گی۔ اب وہ بندہ سوال نہیں کرے گا۔ اب اگلی جو حدیث کا حصہ ہے وہ ہے ایک ایمان والے کی جان، بندہ سوال نہیں کرے گا۔ فرشتے پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے یہ اس کا درود ہے جو اس نے مجھ پر پڑھا۔ سبحان اللہ، آئے آپ بات ہی نہیں سمجھے آپ۔ سبحان اللہ، اگر درود پاک پڑھا تھا تو ان فرشتوں کو پتا کیوں نہیں لگا؟ سرکار کو پتا تو لگا، ان کو پتا کیوں نہیں لگا جو بیٹھے ہوئے دو لکھنے کے لیے؟ یہ تو ہر بات لکھتے ہیں، زبان ہلے تو پھر بھی لکھ لیتے ہیں،
ان کو پتا کیوں نہیں چلا؟ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین فرشتے، ان کو پتا نہیں چلا کہ درود شریف پڑھا؟ اگر اس نے پڑھا ہے تو ان کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اور اگر نہیں پڑھا تو سرکار نے رکھا کیوں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ پڑھا ہے تو فرشتوں کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اور اگر اس نے نہیں پڑھا تو سرکار یہ درود پاک کہاں سے لے آئے؟ سچی بات امام بخاری نے لکھی، اس نے نہیں پڑھا تھا۔ امام بخاری نے بھی لکھا اس بندے نے درود پاک نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا۔ اب آیا کہاں سے؟ ابھی پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میرے نبی کو پتا چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی صرف پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جتنی دیر تک نہ پڑھتا فرشتے لکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ فرشتے ارادہ نہیں لکھتے، نہ ارادے کا فرشتوں کو پتا چلتا ہے، فرشتوں کو عمل کا پتا چلتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا رات کو سوتے وقت کہ میں اپنے آقا پر درود پڑھوں گا، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ اور جب میدان محشر میں میرے نبی نے دیکھا کہ میرے غلام پر مشکل ٹائم آ گیا اور اسے جہنم میں دھکا جانے لگا، کملی والا آ گیا، ارے تو نے پڑھا تو نہیں تھا، ارادہ کیا تھا۔ تیرا رسول وہ جانتا ہے جو تیرے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے۔ ایمان والو، اگر تم درود کا ارادہ کرو تو میرے نبی کو خبر ہو جائے، تم گلی سجاؤ تو میرے نبی کو خبر کیوں نہیں ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علم مصطفیٰ، علم مصطفیٰ۔ آؤ ایک اور بخاری سے سمجھاتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میدان محشر لگے گا اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کن کو؟ گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، جا کر اپنا سر سجدے میں رکھوں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر انور اٹھا، مانگ آج کیا مانگتا ہے، مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ میں سر اٹھاؤں گا، میں عرض کروں گا مولا میں گناہگاروں کی بخشش چاہتا ہوں، میں گناہگاروں کی۔ بخاری کے بھی سرد کرنے لگا، ڈالی بھی بخاری کی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی۔ میں اپنی گناہگار امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ محبوب جا، جن کے دل میں ایک جو کے دانے جتنا بھی ایمان ہے انہیں جہنم سے نکالے۔ نہیں سمجھ آئی؟ رب لسٹ دے گا؟ رب لسٹ دے گا؟ نہیں دے گا۔ رب نے کیا فرمایا؟ محبوب جن کے دل میں ایک جو کے دانے جتنا بھی ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال لے، انہیں جہنم سے، انہیں جہنم سے، انہیں جہنم سے نکال لے، انہیں جہنم سے، انہیں جہنم سے نکال لے۔ جن کے دل میں ایک جو کے دانے جتنا بھی ایمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے ہمارے نبی کو تو یہ بھی پتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے نبی کو تو یہ بھی پتا ہے۔ بخاری کے لیے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اخرجوہم وادخلوہم الجنہ، میں جاؤں گا، میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں گا، کھڑے ہو کر میں آواز دوں گا او فلاں آ جا، او فلاں آ جا، او فلاں آ جا۔ میں ہاتھ پکڑا پکڑا کر انہیں جہنم سے نکالوں گا جن کے دل میں کتنا ایمان ہوگا؟ ایک جو کے برابر بھی، ایک جو کے برابر بھی۔ انہیں جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر جا کر اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈال دوں گا۔ میرا رب فرمائے گا محبوب سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں عرض کروں گا مولا میں گناہگاروں کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا محبوب جا، جن کے دل میں آدھے جو جتنا بھی ایمان ہے انہیں بھی نکال لیا۔ آدھے جو جتنا ایمان جن کے دل میں ہے انہیں نکال لیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں جہنم کے اوپر آؤں گا، میں آوازیں لگاؤں گا او فلاں آ، او فلاں آ، او فلاں آ۔ ایک بات بتاؤں، ناراض نہ ہونا، دنیا میں جو آگ آئی ہے نا اس کو اللہ نے 70,000 مرتبہ ٹھنڈا کیا۔ کتنا؟
کتنا مرتبہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 70,000 مرتبہ آگ کو ٹھنڈا کر کے پھر دنیا میں بھیجا، اور جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 70,000 گنا زیادہ گرم ہوگی، زیادہ گرم ہوگی۔ اچھا باقی لوگوں کو آپ نہیں جانتے، ایک بندے کی تو بہت مشہوری آپ نے سن لی، جنید جمشید، دنیا کی آگ میں جلا، ٹھیک ہے، دنیا کی آگ میں جلا ہے نا، اس کی لاش اتنی مسخ ہو گئی، اتنی مسخ ہو گئی کہ پہچانی نہ گئی۔ 6 دن تک ڈی این اے ٹیسٹ میں لگے رہے اور پھر بھی پتہ نہ چلا، اور پھر ٹانکوں سے پہچانی گئی، اور ٹانکوں سے پہچان کر، ٹانکوں کی ہسٹری سے پہچان کر میت ورثہ کے حوالے کی۔ اب جہنم میں جب لوگ سڑے ہوں گے، شکلیں ختم، چہرے ختم، ہر چیز ختم، میرا نبی وہاں بھی آواز لگائے گا فلاں آ جا، فلاں آ جا۔ میرا نبی آوازیں لگائے گا، آوازیں لگائے گا، آ جا فلاں آ جا، فلاں آ جا، فلاں آ جا۔ نشاط آباد والو، میرا نبی آوازیں لگائے گا، آ جا، آ جا فلاں فلاں۔ جہنم میں آگ کے نیچے تک جو بیٹھا ہوگا، شعلے اس کی شکل اوپر نہیں آنے دیں گے، کملی والا وہاں بھی جانتا ہوگا نیچے کون بیٹھا ہے۔ سرکار آوازیں لگائیں گے، آ جا، بخاری کے حدیث، آ جا بھائی آ جا۔ اب جس کے دل میں آدھے جو جتنا ایمان ہوگا، سرکار فرماتے ہیں میں انہیں جہنم سے نکالوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا، پھر جا کر رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ اور رب فرمائے گا محبوب اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کروں گا مولا ابھی کچھ گناہگار رہتے ہیں، میں انہیں بھی بخشوانا چاہتا ہوں، انہیں بھی بخشوانا چاہتا ہوں۔ اب ذرا سننا رب کیا فرمائے گا۔ رب فرمائے گا محبوب جا، جس کے دل میں خشخاش کے دانے جتنا ایمان ہے اسے بھی نکال لے۔ منگواؤں خشخاش کا دانہ؟ ایک خشخاش کا دانہ منگوا کر میں اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہوں اور اس لائٹ کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کو نظر آئے گا؟ آئے گا بھائی؟ نہیں آئے گا نا۔ خشخاش کا دانہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن نشاط آباد کی گلی میں بیٹھنے والوں، کملی والا سبز گنبد میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ میرا آقا وہاں سے جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ اب اگر خشخاش کے دانے جتنا کملی والا ایمان جانتا ہے تو تم سرکار سے محبت کرو، اور تمہارا کیا خیال ہے کملی والا جانتا نہیں ہے کہ کون مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے؟ حضور کو خبر نہیں ہے، میرے آقا کو خبر ہے کہ تمہیں کتنا پیار ہے ان سے۔ اب اللہ نے اسی لیے کہا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دو، جتنی دیر تک آپ کی محبت کو ساری محبتوں میں ایک نمبر نہیں رکھیں گے، ہم انہیں ایمان والے تسلیم نہیں کریں گے، ہم انہیں ایمان والے تسلیم نہیں کریں گے، ایمان والے نہیں بنیں گے، یہ تسلیم نہیں ہوں گے اتنی دیر تک جتنی دیر تک ایک نمبر پر نہ ہو جائے۔ فتح مکہ ہوا، آج میں بخاری میں رہوں گا، کیوں؟ اس لیے بخاری میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہیں، بخاری کی حدیثیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ میں نے یہ 8 ربیع الاول کو میرا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے بخاری پر، 8 ربیع الاول کو میں نے ایک لیکچر دیا 1.5 گھنٹے کا ہے، وہ صرف بخاری پر ہے۔ امام بخاری کون ہیں؟ جنہوں نے بخاری لکھتے ہوئے 7500 مرتبہ سرکار کا دیدار کیا۔ فرماتے ہیں جب میں بخاری میں کوئی حدیث لکھنے لگتا تھا نا، پہلے اس حدیث کو مکمل کرتا، غسل کرتا، لباس پہنتا، 2 نفل پڑھتا، پھر سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا، حضور جاگتے ہوئے میرے سامنے آتے، جتنی دیر تک حضور اس تصدیق نہ کرتے حدیث کی میں بخاری میں نہیں لکھتا تھا۔ ہر حدیث کی بخاری میں لکھنے سے پہلے میں نے سرکار سے تصدیق کروائی، سرکار نے فرمایا یہ میری حدیث ہے تو میں نے لکھی، سرکار نے انکار کر دیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اور بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7500، 7500 حدیثیں، 7500 حدیثیں بخاری میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہر
حدیث سرکار سے پوچھ کر لکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک بخاری لکھتے ہوئے امام بخاری نے میرے آقا کو 7500 مرتبہ دیکھا۔ وہ امام بخاری، آج بخاری میں رہوں گا۔ فتح مکہ ہوا، میرے آقا کریم نے حضرت آس کو پکڑا، ابھی ایمان لائے، ابھی کلمہ پڑھا۔ مکہ فتح ہوا، کلمہ اس وقت پڑھا، ابھی کلمہ پڑھے ہوئے زیادہ سے زیادہ آج کے وقت کے مطابق آدھا گھنٹہ ہوا ہے کلمہ پڑھے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا آس اذان دو۔ آدھا گھنٹہ ہوا ہے کلمہ پڑھے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا آس اذان دو۔ یا رسول اللہ مجھے تو اذان نہیں آتی، میں نے تو ابھی کلمہ پڑھا، مجھے اذان آتی نہیں۔ حضور میں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں، میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا اس طرح کرو، میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اذان کہتا جاتا ہوں، تم دہراتے جاؤ، تم دہراتے جاؤ۔ اب سرکار حضرت آس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت آس کی آواز بڑی اونچی تھی، بڑی پیاری آواز تھی۔ اب سرکار اذان کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت آس ساتھ کہہ رہے ہیں۔ جب بات آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت بلال اذان کیسے دیتے تھے؟ جب یہ کلمے آتے حضور کی طرف دیکھتے تھے۔ اب حضرت آس کو ایک تو آداب کا پتہ نہیں تھا، دوسری ابھی تک دل میں محبت نہیں آئی تھی، کیونکہ کلمہ ابھی پڑھا، آدھا گھنٹہ ہوا ہے کلمہ پڑھے ہوئے، محبت کہاں سے آنی ہے؟ ابھی تو کلمہ پڑھا۔ اب حضرت آس نے ادھری منہ رکھ کر کعبے کی طرف کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا آس ٹھہر جا۔ کیا فرمایا؟ آس ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ یہ کلمہ دوبارہ کہے، انہوں نے دوبارہ کہا، پھر سرکار کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت آس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، جس طرح محبت بھری آواز بلال نکالتے تھے وہ نہیں نکلی۔ سرکار نے فرمایا آس یہ کلمہ پھر کہے، اذان شروع ہے۔ اب حضرت آس نے پھر کہا وہی انداز۔ میرے آقا نے فرمایا آس ٹھہر۔ حضرت آس کے بازو نیچے کیے، میرے آقا نے سینے پر ایک تھپکی لگائی، تھپکی لگا کر فرمایا آس اب پڑھ۔ تھپکی لگنے کی دیر تھی، آس کے دل میں سرکار کی محبت سرایت کر گئی۔ فرمایا آس اب کہہ۔ اب حضرت آس نے خانہ کعبہ سے منہ موڑ لیا، سرکار کی طرف چہرہ کیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس کلمے کو بلند کر کے کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جی کرتا ہے پچھلے کلمے بھی بھول جاؤں، اگلے بھی بھول جاؤں، نہ حی علی الصلاۃ پڑھوں نہ حی علی الفلاح پڑھوں، حضور جی چاہتا ہے یہی سناتا جاؤں، حضور جی چاہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں سرکار کو کس نے بتایا آس کے دل میں ابھی محبت نہیں ہے؟ کس نے بتایا کہ آس کے دل میں ابھی محبت نہیں آئی؟ میرا نبی جانتا ہے کہ کون سا میرا امتی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، کس کے دل میں میری کتنی محبت ہے، کون مجھے کتنا چاہتا ہے، کس کا میرے ساتھ کتنا پیار ہے، کون مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم ایک گلی سجا کر سمجھتے ہو ہم نے بہت کر لیا، ایک گھر سجا کر سمجھتے ہو بہت کر لیا، آؤ صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ عرض کرتے ہیں کملی والے یہ دنیا میں مجھے صرف 3 چیزیں اچھی لگتی۔ حضرت صدیق اکبر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی۔ سرکار نے پوچھا کون؟ عرض کرتے ہیں حضور پہلی چیز یہ اچھی لگتی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، کوئی بندہ آپ کو ملنے کے لیے نہ آئے، آپ میری طرف دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، کوئی نہ آئے۔ کیا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کملا ہو گیا، نمازیں نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، ذکر نہیں کرنا، تبلیغ کرنے نہیں جانا؟ ابو بکر کیا ہو گیا تجھے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میرے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، سرکار مسکرا دی۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے ایک بات یہ پسند ہے کہ آپ کا چہرہ ہو میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، بس کوئی اور نہ آئے، کوئی حائل نہ ہو، کوئی اور نہ درمیان میں خلل ڈالے، کملی والے میں آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز، اب جو بات میں آپ کو جتنے لانا چاہتا ہوں، عرض کرتے ہیں کملی والے
مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، بہت اچھی لگی۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ کملی والے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عائشہ، حضور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ مجھے بہت دنیا میں سب سے زیادہ محبوب لگی۔ غلاموں کو تو آپ پہچانیں گے میدان معاشر میں، غلاموں کی تو شفاعت کریں گے، لیکن مجھے ناز کس پر ہے کہ حضور میری آپ سے رشتہ داری بھی بن گئی۔ حضور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو اچھا لگا وہ یہ لگا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ میری بیٹی آپ کے داماد کتنا بھی اچھا ہو، کوئی اپنے داماد پر اتنا یقین رکھتا ہے؟ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بیٹی کو سکھ میں نہ رکھے، پھر بھی کبھی شکایت آ جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ میری بیٹی سرکار کے نکاح میں ہے۔ اب جو تیسری بات کہی نا حضرت ابو بکر صدیق نے، آئے ہائے وہ بات ہے آخر کمال کی۔ عرض کرتے ہیں حضور میرا جی یہ چاہتا ہے